کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اسی طرح دین اسلام، دین مصطفیٰ بھی آخری دین ہے۔ اس دین کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی دین اسلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام ملے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جس طرح ظاہراً اللہ تعالیٰ کا تو دوست ہے، باطناً بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح دوستی قائم رکھنا۔ یہ نصیحت فرمائی کہ جو تیرے ظاہر میں ہے باطن بھی اسی طرح رکھ لینا، باطن بھی اسی طرح بنانا۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو اللہ رب العزت کا دوست بنا رہے، اور جب تنہائی ہو تو تنہائی میں اللہ کا دشمن بن جائے۔ ظاہر اور باطن کو پاک کر لینا، صاف کر لینا، شفاف کر لینا۔ تو جب انسان کا ظاہر اور باطن صاف اور شفاف اور ایک جیسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کامیابیاں پا لیتا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، کچھ حضرات جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق کی علامتیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تو ایسے مذاق کرتے ہیں۔ ان منافقوں کا اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات جا رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اب دیکھو میں ان کا کیسے مذاق اڑاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ حضرات قریب آئے، عبداللہ بن ابی اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا اور آپ کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر کہنے لگا، آپ ہیں صدیق اکبر، تنزیہ طور پر آپ ہیں صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، آپ کا لقب ہے صدیق، آپ وہ ہیں جو
رسول اللہ پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، آپ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، یہ باتیں کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے جناب آپ ہیں عمر فاروق، فاروق اعظم ہیں، آپ وہ ہیں جو دین اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اسی طرح آپ ہیں علی المرتضیٰ، اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں رسول اللہ پر۔ جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ کو کہی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچا، چھڑوا لیا اور فرمایا کہ تو انسان بن، تو مذاق اڑاتا ہے، تم ایمان والوں کا تو مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں بھی تو کلمہ پڑھ کر، میں بھی تو مسلمان ہوں، ظاہراً کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں بھی تو ظاہراً، میں بھی تو کلمہ گو مسلمان ہوں۔ جب یہ بات کہی یہ تینوں حضرات چلے گئے تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب انور پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات، جب ان سے کہو کہ ایمان لاؤ، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ستونگڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، مذاق کو کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور آگے اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ مذاق نہیں اڑاتے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ وہ مذاق کیا اڑائیں گے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو ان کی سرکشی میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں، تجاوز کر جائیں، بھٹکتے رہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے منافقین کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو تو اس کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں۔ تو پھر آخر وہ وقت بھی آ گیا، وہ جو کہتے تھے منافقین کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخر وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا کہ تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، نکل جا مسجد سے، میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ تو جب منافق دو منہا بندہ، اس کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی اپنانا یہی منافقت ہے۔ اسی منافقت سے متعلق حضور علیہ السلام کے بھی فرامین موجود ہیں کہ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یہ منافق حضرات ہیں۔ جب دینداروں کی بارگاہ میں آئیں گے، دینداروں کے پاس بیٹھیں گے، مسجد میں آئیں گے، مسجد دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ دین والی باتیں کریں گے، اور جب اپنے یاروں اور دوستوں کے پاس جائیں گے تو پھر وہی دینداروں کے مخالف باتیں کریں گے، دین کا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہی سے متعلق اللہ رب العزت نے بھی اور مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔
دو منہ بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ پہلی نشانی ہے منافق کی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یہ دوسری نشانی ہے منافق کی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے، یہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ اگر جس میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے، اگر کسی میں ایک نشانی پائی جائے تو اس میں منافقوں والی نشانی موجود ہے، اور اس کو دور کرے۔ تو یہ ظاہراً تو کچھ اور ہوتے ہیں اور باطناً کچھ اور ہیں، اس طرح زندگی میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا ہیں۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، یہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ 4 علامتیں ایسی ہیں جس میں پائی گئی تو وہ خالص منافق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 4 علامتیں وہ کون سی ہیں؟ اور آگے فرمایا حضور نے وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی کسی میں پائی گئی تو اس میں منافقوں والی علامت موجود ہے، حَتَّى يَدَعَهَا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ فرمایا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب دیکھو کہ اب ہم میں یہ جھوٹ والی کیا علامت ہے؟ اگر ہے تو اس کو درست کیا جائے، وگرنہ ہم بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ جب بھی بات کرتا ہے کوئی شخص، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے بات کرتا ہے کوئی شخص کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہوگا، وہ ایسی ہی بات کر رہا ہے، تو وہ آگے سے بات سننے والا جھوٹ بات کہہ دے گا۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کو میں نے نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے اس سے، وہ ویسے ہی جھوٹ بات کر دے گا، جھوٹ بولے گا اس سے۔ یہ منافق کی علامت ہے، بات بات پر جھوٹ بولے، اور جب کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور آگے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذا عاہد غادر، اور جب وعدہ کیا جائے، وعدہ کرے تو وہ وعدے کو توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ وعدے پر پورا نہیں اترتا۔ اور چوتھی بات حضور فرمایا اذا خاصم فاجر، اور جب منافق جھگڑا کرے گا تو وہ گالی دے گا، جھگڑا کرتے وقت گالی دے گا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے، ہر انسان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات پر غصہ آ جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جھگڑے کے وقت گالی دینا یہ بھی منافق کی علامتیں ہیں، منافق کی علامت ہے۔ جس شخص میں یہ 4 علامتیں پائی جا رہی ہیں، حضور فرمایا وہ پکا خالص منافق ہے۔ اگر کسی میں ایک علامت پائی جاتی ہے ان میں سے تو وہ پکا خالص منافق تو نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اس میں منافقوں والی علامتیں موجود ہیں۔ تو جو ظاہراً اور ہو اور باطناً اور ہو اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ دربار مصطفیٰ میں آتے لوگ ظاہراً کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھ کر دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے،
शब रोज बैठा करते थे, हर वक्त हुजूर के दरबार में बैठते, और जब अपने दोस्तों अपने यारों के पास जाते तो फिर क्या कहते, हम तो वैसे ही उनके पास जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए, हम तो हकीकत में तुम्हारे साथ हैं। दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते, दीन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। तो यही मुनाफिक की ये अलामत है कि उसके पास जाकर कोई बात करना, उसके पास जाकर कोई बात करना। अगर मस्जिद में बैठा है तो वो दीन इस्लाम की बात करेगा, अगर बाहर बैठा है तो दीन इस्लाम के खिलाफ बात करेगा। तो ये मुनाफिक की ये दो रंगी चाल है, दो मुंहा बंदा, इसी को मुनाफिक कहा जाता है। और आगे बहुत खूबसूरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है। ये रिवायत भी हजरत इब्ने उमर से रिवायत है, हजरत उमर ने इब्ने उमर ने इसको रिवायत किया है। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मासलुल मुनाफिकी कशात, मुनाफिक की अलामत बकरी की तरह है। अल आइरति बैनल गनमैन, जो दो बकरों के दरमियान चक्कर लगाती रहती है। ये मुनाफिक की हुजूर ने मिसाल दी है। मुनाफिक की अलामत बकरी की तरह है, निशानी, जिस तरह बकरी दो बकरों के दरमियान चक्कर लगाती रहती है। तुईनु इला हाज़िही मर्रतन व इला हाज़िही मर्रतन, कभी तो उस बकरे के पास जाती है और कभी उस बकरे के पास जाती है। यह मुनाफिक की अलामत हुजूर ने बयान फरमाई है कि वो बकरी जो एक बकरे के पास नहीं टिकती, कभी उसके पास जाती है और कभी इसके पास जाती है। मुनाफिक भी इसी तरह है, कभी तो अपनों के पास जाएगा, उधर से दाल नहीं गलेगी, उधर से बात नहीं बनेगी, फिर दूसरे अपने मुखालिफ के पास चला जाएगा। दोनों के दरमियान झगड़ा जब तक न हो जाए उसका हाजमा दुरुस्त नहीं हो सकता और वो टूटता रहेगा। तो यह बकरी की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की निशानी बयान फरमाई है। और भी बहुत सारी रिवायात हैं, मौजूद है कि मुनाफिक जो होता है न दुनिया में वो चैन और आराम की जिंदगी गुजारता है और ना ही आखिरत में चैन और आराम की जिंदगी गुजारता है। और भी उलमा और सूफिया ने, मुहद्दिसीन ने, मुजतहिदीन ने इस बहस पर बहुत सा कलाम फरमाया है कि जो जाहिरन और है और बातिन और रखता है, उसके बारे में बहुत सारी वाइदें हैं।